صلی علی رسول الکریم۔ محترم حاضرین، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل ہم نے زکوٰۃ کے مقاصد کو، زکوٰۃ کے لغوی و اصطلاحی معانی کو سمجھا اور یہ بھی سمجھا کہ زکوٰۃ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بہت اہم رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو مشروع کر کے امت پر بڑا احسان کیا ہے۔ اسی کو آج ہم اس کی کڑی کو آگے جوڑیں گے اور آگے کی بات سمجھیں گے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے میں اسلام کی دعوت کے لیے صحابہ کرام کو بھیجتے تھے اور وہاں کے لوگ جب اسلام کو تسلیم کرتے تھے، قبول کر لیتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و ترغیب دی جانے والوں کو کہ تم سب سے پہلے جا کر ایمان کی دعوت دیں، وہاں کے لوگوں کو ایمان سمجھا۔ سب سے پہلے ذمہ داری انسان ہونے کے ناطے ایمان کا سمجھنا ہے۔ جب وہ ایمان سمجھ جائیں گے، ایمان کو قبول کر لیں گے، تو پھر ان کو نماز کی دعوت دینا۔ نماز کی دعوت دینا مطلب نماز سمجھانا کہ ہے کیا چیز ہے اور کس طرح سے یہ پڑھی جائے گی، نماز کس طرح سے قائم کی جائے گی۔ جب وہ نماز بھی قائم کرنے والے نہیں ہیں تو تیسرا ان کو زکوٰۃ سمجھانا، ان کو زکوٰۃ کا حکم دینا اور زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لے کر ان کے ہی غریبوں میں تقسیم کرنا، ان کے مالداروں سے لینا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کرنا۔ تو اس بات سے یہ چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان اور نماز کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا نئے لوگوں کو، کہ لوگ جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے۔ تو کتنی اہم چیز ہوگی زکوٰۃ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، ہم نے کل ایک بات یہ سمجھی تھی کہ اللہ رب العزت اس زکوٰۃ کے ذریعے سے 3 مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل وسیع ہو جائے، ہمارے اندر سے کنجوسی اور بخل نکل جائے اور ہم سخی بن جائیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت ایک درخت کا نام ہے۔ سخاوت یعنی ہم اپنے زبان میں اس کو کہیں گے دریا دلی، بولتے نا بہت دریا دل آدمی ہے، دریا دل آدمی ہے یعنی بہت سخی ہے۔ تو سخاوت ایک درخت ہے، جو شخص سخی ہوگا یعنی جس کا دل بڑا ہوگا، جو بخیل نہیں ہوگا، کنجوس نہیں ہوگا، وہ اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لے گا اور اس ٹہنی کو پکڑ کر وہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ سخاوت جنت کا درخت ہے۔ اور بخل یعنی کنجوسی، اس کا بھی ایک درخت ہے۔ جو شخص کنجوس ہوگا وہ اس کی ٹہنی کو پکڑے گا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ جو کنجوسی اور بخل کا درخت یہ جہنم میں اگا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بخل اور ایمان یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ کسی دل میں بخل ہے تو ایمان اس دل میں آنے سے رک جائے گا، اور جس دل میں بخل نہیں ہے ایمان اس دل میں آئے گا۔ اس لیے ایمان والے کی سب سے پہلی شان یہ ہے کہ وہ کنجوسی کو چھوڑ دے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ انسان کی طبیعت میں مال کی محبت اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس مال کی محبت کو وقتاً فوقتاً کم کرتے رہنا، اس پر توجہ دینا، یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔
تو اس حدیث میں ہمیشہ سامنے رکھیں. پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ جب سورج نکلتا ہے، روزانہ جب سورج نکلتا ہے تو فرشتے، دو ایسے فرشتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو قیامت تک کے لیے کام پہ لگا رکھا ہے دعا کرنے کے لیے. ایک دعا کرتا ہے، ایک بددعا کرتا ہے. پہلا والا دعا کرتا ہے اے اللہ جو شخص مال کو خرچ کرے تو بھی اس پر خرچ کرے. جیسے کل حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیہ، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں. تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ جو شخص خرچ کرے اس کے مال کو اور بڑھا. دوسرا فرشتہ کہتا ہے روک کے رکھنے والے کے مال کو اللہ روک دے. اچھا، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود دعا مانگنے کا اور بددعا مانگنے کا فرشتوں کو حکم دیا ہے اور قیامت تک کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. تو اللہ نے جو خود ڈیوٹی لگائی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ رب العزت ان دو فرشتوں کی دعا قبول کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ خود ہی کہا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس بات سے بھی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو مال کو صحیح جگہوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے خرچ کیا جاتا ہے. اور جو کنجوسی کی وجہ سے روک لیتا ہے اس پر بھی روک دیا جاتا ہے. اس پر بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہوگا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو میں سمجھاؤں گا. جو بھینس وغیرہ ہوتی ہے، جو دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں، تو روزانہ ان کا دودھ نکالا جاتا ہے، روزانہ دودھ دھوا جاتا ہے. تو کوئی بھینس ہوتی ہے وہ 7 لیٹر 5 لیٹر 10 لیٹر اتنا دودھ دیتی ہے ایک ٹائم. دونوں ٹائم کو ملا کر زیادہ ہو جاتا ہے، 10 لیٹر 12 14 ایسی بھینس ہو. اب اگر کچھ دنوں تک اس کا دودھ نہ نکالا جائے، روزانہ وہ 10 لیٹر دے رہی ہے، کچھ دنوں تک نہ نکالا جائے، بولے ایک ساتھ نکالیں گے ایک ہفتے کے بعد کتنا نکلے گا؟ حساب سے کیلکولیٹر سے جوڑا جائے تو ایک دن کے اندر اگر 10 لیٹر دیتی ہے تو ایک ہفتے کے بعد 80 لیٹر نکلنا چاہیے. نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. 10 نکل جائے گا، 12 نکل جائے گا، 15 نکل جائے گا، 80 نہیں نکلے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کا نظام ہی ہے. جس چیز کو ہم روک لیتے ہیں اللہ نے اس کو روک لیتے ہیں. اس لیے دوستوں جب صحیح جگہوں پر مال خرچ کرنے کی باری آئی ہماری تو ہم رکے نہیں. اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے صحیح جگہوں پر مال کو خرچ کرنا ہے. یہ حدیثوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی کرنا ہے، یہ بالکل مطلب نہیں. صحیح جگہوں کی قید لگانا ضروری ہے کہ صحیح جگہوں پر مال خرچ کرنے میں ہم بالکل آگے پیچھے نہ سوچیں بلکہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر ہم اس مال کو خرچ کریں. اسی طرح سورہ توبہ جو ہم نے کل تلاوت تراویح کے اندر سنی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے عذاب کی دھمکی دی ہے. الذین یکنزون الذھب والفضة، کہ جو لوگ ذہب یعنی سونا، فضہ مطلب چاندی، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. مراد یہاں پر زکوٰۃ دینا ہے. اس کا وسیع مفہوم لیں گے تو صرف جمع کرتے ہیں، صحیح جگہوں پر خرچ نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. کئی خوشخبری دے دو، وبشرہم بعذاب الیم. اور پھر آگے فرمایا یوم یحمى، قیامت کے دن ان کا جمع کردہ جو مال ہوگا، جو سونا چاندی ہوگا، جو بھی ان کا مال ہے جس کی انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اس کو پترے بنائے جائیں گے اور پترے بنا کر جہنم کی آگ میں اس کو دہکایا جائے گا اور ان کے پیشانی پر، ان کے پہلوؤں پر اس سے داغا جائے گا. قرآن کا صاف جو ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرمان ہے کہ جمع کیا اور زکوٰۃ نہیں نکالی، خرچ نہیں کیا تو اس کو پترے بنا کر کے داغا جائے گا.
سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ سونا چاندی مال وغیرہ جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو کل قیامت کے دن وہ جمع کردہ مال اس کو ایک سانپ کی شکل میں اللہ رب العزت اس کو سانپ بنا دے گا، زہریلا سانپ۔ روایت میں آیا ہے کہ گنجا سانپ، اس کے اوپر جو بال دیے ہوں گے زہری کے ہونے کی وجہ سے، یہ علامت ہے کہ جتنا زہریلا سانپ ہوتا ہے اس کے اوپر جو بال آتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور صرف اس پر مسلط نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ سانپ مستقل اس کے گلے میں لپٹا ہوا ہوگا، اس پر ڈستا رہے گا، اور ڈسنے کے بعد یہ بھی کہتا رہے گا انا مالک انا کنزک، تو یہ مت سمجھ کے میں سانپ ہوں، یہ سمجھنے کی غلطی مت کر، میں تو تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں جو تو نے جمع کر کے رکھا ہے۔ اچھا، سورہ توبہ کی جو آیت نازل ہوئی جو میں نے حدیث سے پہلے سنائی کہ پترے بنا کر داغا جائے گا، صحابہ کرام پر یہ آیت بہت شاذ گزری کہ یہ مال تو ہر آدمی جمع کرتا ہے۔ حضرت عمر نے ہمت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تو کچھ نہ کچھ جمع ہوتا ہی ہے کسی نہ کسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کلیئر کیا، فرمایا اگر زکوٰۃ نکال دی جائے تو پھر کتنا بھی مال ہو، پہاڑوں کے اتنا مال ہو، کتنا مال ہو، پہاڑوں جتنا مال ہو اور اس کی زکوٰۃ نکل گئی تو وہ مال نقصان نہیں دے گا، اور تھوڑا سا مال ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی تو پھر وہ مال نقصان دے گا۔ تو زکوٰۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ ہی تو، اس سے یہی تو سمجھانا ہے کہ زکوٰۃ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں نکالی جائے تب کا یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک مرتبہ بکری ذبح کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تقسیم کرو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مختلف لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو بکری جو ہے تقسیم کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد آیا، کہنے لگے عائشہ جو بکری ذبح کروائی تھی اس میں سے کتنا بچا؟ تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ایک رات بچی ہوئی تھی، باقی پوری تقسیم ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بچی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سوال کے ہوتے تھے یہ کسی چیز کو بتانے کے لیے ہوتے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک رات بچی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وہ ایک رات نہیں بچی ہے، جو خرچ ہو گیا نا وہ بچ گیا۔ کیا فرمایا؟ جو تم نے تقسیم کر دیا وہ بچ گیا، یہ ابھی بچی نہیں ہے باقی۔ مطلب جو تم نے اللہ کے لیے دے دیا وہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا، وہ بچ گیا، یہ بچی نہیں ہے۔ یہ جب تقسیم ہو جائے گی، لوگوں کے کام میں آ جائے گی تو سمجھ جانا یہ بھی بچ گئی، یہ بھی بچ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، بڑے جملے، حکمت بھرے جملے ہیں، اور یہ حکمتیں ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا رہے ہیں کہ جو تم کو دکھتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو دکھتا نہیں ہے وہ صحیح ہے۔ نظر پر یقین مت رکھو، خبر پر یقین رکھو، خبر رسول پر۔ تو اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح دوستو، مولانا کرام نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد ہمارے زکوٰۃ کے مقاصد پورے ہوئے نہیں ہوئے، زکوٰۃ قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس کو دیکھیں، اس کو دیکھنے کا یہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، کیسے سمجھیں گے کہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بہت اچھی مثال دی علماء نے، وہ کہا کہ جب آدمی سفر میں ہو یا کہیں کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اس کا پانی کا انتظام نہیں، ہماری مثال لے لیں، پانی چلا گیا، 5 دن تک پانی نہیں آیا، کتنے دن تک نہیں آیا؟ 5 دن تک پانی نہیں آیا۔ اب 6ٹھے دن پانی آیا اور ہم کو گرما گرم پانی ایک بکیٹ بھر کر دے دیا اور ہم نے اس سے غسل کیا، تو کیا ہوگا؟ ہماری طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا، فریشنس آئے گا۔ 5 دن تک نہائیں گے نہیں، جن کو عادت ہے نہانے کی روزانہ، تو ان کا جسم بالکل مرجھا جائے گا،
چہرے پہ چھلکے کا کہ بھائی نہایا نہیں دکھ رہا ہے. جیسے ہی نہائے گا طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی. دیکھو کبھی کبھی بخار آتا ہے تو لوگ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے بھی بچتے ہیں. پھر جب بخار چلا جاتا ہے 2-3 دن کے پھر آدمی نہاتا ہے تو اچھا لگتا ہے. سفر میں ٹرین کا لمبا سفر تھا, نہانے نہیں ملا, گھر پہ آ کے نہایا, بہت اچھا لگا. یعنی نشاط پیدا ہوتا ہے, ایک فریشنس آتی ہے. اگر زکات نکالنے کے بعد فریشنس آتی ہے, ایسا لگتا ہے دل اندر سے خوش ہوتا ہے, تو یہ زکات ہماری کیا ہو گئی, مقصد پورا ہوا. اور زکات نکالنے کے بعد منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, جب کڑک کڑک نوٹ جاتے ہیں تو آدمی دینا تو ہے ابھی لیکن کیا سمجھ نہیں آ رہا. اگر ایسا ہوتا ہے تو زکات تو اس کی قبول ہو جائے گی, ایسا نہیں کہ زکات قبول نہیں ہو, ثواب بھی ملے گا, لیکن مقصد پورا نہیں ہوگا. تو زکات نکالنے کے فقہا فرماتے ہیں فریشنس آنی چاہیے ہمارے اندر یہ آنا چاہیے. ایک ساتھی ہمارے وہ کہتے ہیں کہ جب زکات میں نکالتا ہوں, بڑی صفات والے ساتھی ہیں ماشاء اللہ, زکات جب نکالتا ہوں تو زکات نکالنے سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ جسم کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے میرے, ایسا لگتا ہے کوئی چیز دباری ہے. بالکل وقت پر نکالتے ہیں زکات. جب زکات نکالتا ہوں تو واقعی مجھ کو ایسا لگتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہلکا ہو گیا ایک دم, ایک بوجھ ختم ہو گیا, اندر سے ایسا لگتا ہے کوئی چیز نکل گئی. تو زکات کے مقاصد کو جب آپ سمجھیں گے دوستو اور نکالیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. اور مقاصد کو نہیں سمجھیں گے, بس ایک رسم اور رواج سمجھ کے زکات کو نکالیں گے تو اور بوجھ آ جائے گا. ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی, ہارٹ بیٹ کیا ہے بڑھ جائے گی دینے کے ٹائم, بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. تو بلڈ پریشر بڑھانے کے لیے اللہ نے زکات کو یہ نہیں کیا ہے, بلکہ بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ زکات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت بتائی کہ قیامت سے پہلے لوگ زکات کو تاوان سمجھیں گے, فائن اور ٹیکس سمجھیں گے. اور ٹیکس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیکس آدمی کیا کرتا ہے, بچانا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے, سی اے کے پاس جاتا ہے, کھوپڑی پھوڑتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی طرح کم سے کم نہیں ہے. اگر زکات کے بارے میں بھی ہمارا یہ نکلے کم سے کم نکلے تو پھر ہمارا زکات کا مقصد پورا نہیں ہوگا. اچھا, دوسری ایک بات, اکثر جو جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے, اکثر میں اکثر کا لفظ کہہ رہا ہوں, جب آپ بولیں گے ایسا کیسا, اکثر کہہ رہا ہوں, ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ہیں بہت بڑی بڑی زکات نکالتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اس کو زکات نکالنے کے لیے بہت بوجھ آتا ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں اور اس کا حل بھی اسی میں بتا دوں گا انشاءاللہ. ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے, اس پر زکات فرض ہو گئی 2.5%, 40واں حصہ. اب اس نے 2,500 روپے نکالا 1 لاکھ روپے میں سے. کتنے میں سے, 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے نکالا. اب 2,500 روپے وہ خوشی خوشی زکات دے رہا ہے. اس کے دماغ میں یہ ہے کہ 2,500 کا تو میرا ریچارج اس سے زیادہ ہو جاتا ہے 1 سال کا, دے دیا. ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے. کتنے, 1 کروڑ روپے ہے. اس کو کتنے نکالنی ہے, کتنی, 2.5 لاکھ روپے نکالنے. اب جو ہے 2.5 لاکھ روپے اس کو بہت زیادہ لگتے ہیں. حالانکہ دوستوں اس کو 2.5 لاکھ زیادہ نہیں لگنا چاہیے. کیوں, کیونکہ اس کے 1 کروڑ روپے, کتنے, کروڑ روپے ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو کروڑ روپے کا مالک بنایا ہے تو اس میں سے 2.5% دینا ہے. تو 2.5 لاکھ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم دنیا میں گھرے ہوئے ہیں تو 2.5 لاکھ بہت بڑی اماؤنٹ لگتی ہے. حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس اتنا ہے بھی تو جس کے پاس جتنا پیسہ ہے نا اس کو زکات نکالنے اتنا جو ہے بوجھ آتا ہے. حالانکہ بوجھ نہیں آنا چاہیے. اگر ہمارے پاس اتنا کروڑ اور 1 لاکھ کو چھوڑ دیں, بیچ کی کوئی اماؤنٹ ہے اور ہماری بھی زکات ایک موٹی رقم نکلتی ہے, تو ہم یہ سوچیں کہ میرے پاس ہے بھی تو اتنے نا, اللہ نے مجھ کو دیا بھی تو اتنا ہے نا. تو پھر آدمی جب یہ سوچے گا تو خوشی خوشی کیا کرے گا, نکالے گا. ورنہ کیا کرے گا,
مولانا اس پہ زکات ہے کیا؟ ایسا نہیں، اس پہ زکات نہیں ہے نا مولانا، سوال ایسے آتے ہیں کبھی کبھی، اس پہ تو نہیں لگے گی نا مولانا، مفتی صاحب اس پہ تو نہیں لگے گی۔ حالانکہ دوستو بعض چیزوں پر زکات فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کی نیت سے ہم نے نکال دی تو بھی نفع ہوگا۔ بعض چیزوں پر زکات فرض نہیں ہے لیکن اس پر نکال دی جائے تو بھی کیا ہوگا؟ نفع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ بعض جو ہے ہمارے استاد عجیب عجیب واقعے تھے لوگوں کے، مالداروں کے واقعہ سنائے، میں اکثر رمضان میں سناتا ہوں واقعہ کہ گجرات کے اندر ایک بہت بڑے مالدار تھے اور ان کا مختلف قسم کے واقعہ سناتا ہوں۔ ایک چیز سناتا چلوں، ایک جو مالدار تھے وہ زکات سے بچنے کے لیے اس طرح ہیلا اور بہانہ کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں سب غریبوں کو، فقیروں کو ان کے گھر پر، ان کے بنگلے میں بلایا جاتا تھا کہ آؤ اور لے کے جاؤ زکات۔ تو غریب بیچارے جاتے تھے۔ اب وہ بڑی بڑی بوریاں وزن 50-50 100 کلو کی بوری چاول کی، گیہوں کی، اس کے اندر وہ لاکھوں روپے رکھتے تھے چاول کے ساتھ یا گیہوں کے ساتھ، اناج کے ساتھ۔ اب جو ہے بیچارے غریب کمزور لاچار لوگ آئے ہیں، بولے لے کے جاؤ۔ اب وہ بیچارے لے کے جاتے تھے دروازے تک۔ اب دروازے پہ مالدار سیٹ کی جو ہے کچھ آدمی کھڑے ہیں، بولے کیا اتنا وزن لے کے جا رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ بولے لو 2000 روپے دے دو میرے کو۔ اب وہ بیچارے کو نہیں معلوم ہے اندر کہ اندر چاول کے ساتھ کیا ہے اور بھی کچھ۔ اب اس طرح سے ہیلا، اللہ کو دھوکا، کس کو دھوکا دے رہے؟ غریبوں کو دھوکا نہیں دے رہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکا دیا جا رہا ہے۔ اس کو تھوڑی معلوم ہے کہ اس کے اندر جو ہے اتنا پیسہ ہے۔ اب وہ بیچارہ جو 1000 روپے کے چاول ہے وہ 2000 میں اس کو ادھر ہی دکھ رہے اور بوجھ بھی اٹھانا نہیں پڑ رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ بولے لو بھائی 1500 میں لے لو۔ تو ایسے ایسے ہیلے بہانے آدمی کب ڈھونڈتا ہے، کب تلاشتا ہے؟ جب اس کو آخرت کا یقین، اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور دنیا اس کا مقصد بن جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی کو اگر سونے کا ایک وادی مل جائے، سونے کی ایک وادی کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر عمرہ کا پہاڑ ہے، یہاں پہ ماموں بھانجے کا پہاڑ ہے، اس کے بیچ میں جو جگہ ہے یہ وادی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وادی سونا مل جائے ابن آدم کو تو ملنے کے بعد وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، اور دوسری مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اتنا سا پیٹ ہے لیکن بھرنے والا نہیں ہے۔ کب بھرے گا؟ جب قبر میں جائے گا اور مٹی کھائے گا، جب جا کے اس کا پیٹ بھرے گا، اس سے پہلے کوئی اس کا اسٹاک نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ قبر میں جا کے پیٹ بھرے ہمارا، ہم کیا کریں؟ یہیں پر اس بات کی فکر کریں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے وعیدوں پر، آخرت پر یقین کر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے اس کے مطابق عمل کر گزرے، انشاءاللہ نفع ہی ہوگا۔ تو کریں گے اس کی فکر، اللہ رب العمل کی توفیق دے۔ جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنا سنت ہے جمعہ کے دن۔ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے، گھڑی ایسی آتی ہے جس میں جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن غسل کرنا بھی سنت ہے، اور جلد نماز کے لیے آنا، امام سے قریب ہو کر بیٹھنا، خطبہ سننا، یہ 1 سال کی تہجد کی برابر ثواب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر کوئی جلد صبح سویرے آئے، امام سے قریب بیٹھے اور خطبہ غور سے سنے، کوئی لغو حرکت نہ کرے، تو 1 سال کی تہجد اور 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جو جمعہ کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔